الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقال الله تعالى في موضع آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ میرے محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور نونہال بچوں، گزشتہ ہفتے 12 ربیع الاول کی مناسبت سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سال کی زندگی جو مکی زندگی کہلاتی ہے وہ آپ کے سامنے میں پیش کیا تھا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 63 سال کی زندگی عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا اعلان 40 سال کی عمر میں کیا، اور یہاں سے انسانیت کو جو ہے خدا سے قریب کرنا، خدا سے روشناس کرنے کا ایک سلسلہ آغاز ہوا۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 40 سال کی زندگی کے بعد ہوا، تو یہ زیادہ اہم ہو جاتی ہے زندگی جو 40 سال کے بعد زندگی ہے، 40 سال سے لے کر کے 63 سال تک۔ آپ اس کو اسی حساب سے ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے پہلے کی جو 40 سال کی زندگی ہے وہ ایک صالح انسان کی زندگی ہے، اور 40 سال کے بعد والی جو 23 سال کی زندگی ہے وہ مصلح انسان کی زندگی ہے۔ ایک نیک ہونا ایک الگ بات ہے، اور ایک لوگوں کو نیک بنانا یہ الگ بات ہے۔ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ہیں جو نیک ہیں لیکن صالح تو ہیں، مصلح نہیں، اچھائی پہ عمل تو کرتے ہیں لیکن اچھائی کی دعوت نہیں دیتے، برائی سے رکتے تو ہیں لیکن برائی سے روکتے نہیں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی آپ جو ہے جو شروعاتی والی زندگی ہے 40 سال کی، اس میں بھی آپ دیکھیں گے کوئی بھی آپ کو اخلاق سے گری ہوئی نیچے بات نظر نہیں آئے گی۔ ایک اچھا انسان، ایک خوبصورت انسان، ایک میچور انسان، ایک با اخلاق انسان، با کردار انسان کی شخصیت آپ کو نظر آئے گی، لیکن مصلح والا رول جو ہے وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ یہ 40 سال کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب اس کے لیے تیار ہو گئے کہ ہم جس راستے پہ خود چل رہے ہیں دنیا کو بھی اسی راستے پہ چلائیں گے۔ تو اس کی میں ایک جھلک دکھانے کی کوشش کیا تھا گزشتے ہفتے، 13 سال کی زندگی، یعنی نبوت کے آغاز سے لے کر کے مدینے میں داخلے تک، اور اسی میں ہجرت پیش ہے۔ اس 13 سال کے نتیجے میں حاصل کیا ہوا، 13 سال کے نتیجے میں جو حاصل ہوا تھا وہ مکے میں مہاجرین صحابہ کی ایک چھوٹی سی تعداد تیار ہو گئی، اور اس کو اگر باریکی سے آپ اسٹڈی کریں گے تو لگ بھگ وہ 125 کے قریب تھے، 100-125 کے قریب، اور اتنی ہی تعداد سمجھیے کہ مدینے میں بھی تیار ہو گئی تھی۔ تو تقریباً 250-300 لوگ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 13 سال کے کوششوں کے نتیجے میں میسر آ گئے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب یہ تعداد بڑے انقلاب کے لیے کافی ہو سکتی ہے، اب اس کو جو ہے اس انقلاب کو دوسرے موڈ پہ ڈالا جائے، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرائے، اب مکہ سے ہجرت کرا کر کے مدینہ لے کر، مدینہ کا پرانا نام آپ جانتے یثرب ہے، اور یہ جو مدینہ میں قدم رکھتے ہی آج آپ دیکھیں گے کہ 10 سال کے اندر میں پورا ریولوشن فنش ہو گیا، پورا جزیرہ نما عرب میں اسلام غالب ہو گیا، کفر مغلوب ہو گیا، یہاں تک کہ انٹرنیشنل فیس کا بھی آغاز ہو گیا صرف 10 سال کے عرصے۔ لیکن یہ 10 سال کے چھوٹے سے عرصے میں کیسے پاسبل ہوا اتنا بڑا انقلاب کہ مکہ بھی فتح، مدینہ بھی فتح، خیبر بھی فتح، جزیرہ نما عرب بھی فتح، یہاں تک کہ رومن امپائر سے ٹکرانے کے قابل ہو گئے، وہ بھی جو ہے ہمت نہیں کر پایا آنے کی، یہ کیسے پاسبل ہوا؟ تو آپ یہ مت بھولیے کہ اس میں مکے کی جو 13 سال کی جد و جہد ہے اس کا بھی جو ہے اس میں جو ہے کام ہے۔ اگر مکے میں یہ 300 لوگ حاصل نہیں ہوتے تو پھر 10 سال میں مدینے کے وہ رول نہیں ادا کر پاتے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے یہ جو 300 لوگ دعوت کے نتیجے میں ملے تھے، یہ اصل میں جو ہے مائل سٹون تھے، قیمتی پتھر تھے جو اس راستے کے روڑے کو صاف کرتے تھے۔ تو آج ہم یہاں سے آپ کو سنائیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال کی زندگی کیسے گزری۔ ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ نیک لوگ وہ ہے جو سیاست سے دور ہے، نیک لوگ وہ ہے جو جنگ و جدال کا نام تک نہ لے، نیک لوگ وہ ہے جو دنیا میں کیا چل رہا ہے اسے خبر ہی نہیں ہونی چاہیے، زیادہ متقی وہ ہے جو اپنے آپ سے مطلب رکھے، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا نیک انسان دنیا میں کوئی گزرا ہی نہیں۔ ان کی لائف اسٹائل آپ دیکھیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غیر نبی میں جتنے بھی انسان گزرے ان سے زیادہ قیمتی انسان کوئی نہیں گزرا، لیکن ان کی لائف اسٹائل آپ دیکھ لیجیے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ کم سے کم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں 19 جنگیں کیے ہیں، کوئی 6 مہینہ ایسا نہیں گزرتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی جنگ نہیں ہوتی۔ تب آپ سمجھ لیجیے، نبی نہیں بنے تھے تو 40 سال تک پوری جوانی گزر گئی، ایک بھی جنگ نہیں۔ اور نبی بننے کے بعد 40 کے بعد جو ہے جنگ شروع ہوئی، جبکہ آدمی جو ہے جنگ و جدال کب لائق کرتا ہے؟ جوانی میں لائق کرتا ہے، بڑھاپے میں تو ٹھنڈا مزاج ہو جاتا ہے، مصلحت کوش ہو جاتا ہے، آرام طلب ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے 53 کے بعد جو ہے جنگ شروع ہوتی اور مرتے مرتے دم تک جنگ جاری رہتی۔ تب آپ سمجھیے کہ ہمارے لیے اصل نمونہ زندگی کا کون سا حصہ ہے، نبوت سے پہلے والا یا نبوت کے بعد والا؟ تو نبوت کے بعد والا اگر زندگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لیتے ہیں تو آپ دیکھ لیجئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کہ کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ اللہ کر رہے ہیں، کسی کا کیا ہو رہا ہے، کسی کا کیا بگڑ رہا، کوئی مطلب نہیں۔ ہم جو ہے اللہ والے ہیں، ہم جو ہے تقوی والے ہیں، ہم جو ہے دین والے ہیں، لہذا ہم دنیا کے کھگیڑ میں پڑتے ہی نہیں ہیں، ایسا نہیں، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھرپور سماجی زندگی گزارتے، بھرپور سیاسی زندگی گزارتے، دنیا کی اصلاح کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، دنیا کو سیدھے راستے پر ڈالنے کے لیے آئے تھے، ظالم کا ہاتھ پکڑنے کے لیے، مظلوموں کو جو ہے ظلم سے نجات دلانے کے لیے آئے تھے، کرپشن کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے۔ تو یہ گھر بیٹھے تو نہیں ہو سکتا۔ تو اس لحاظ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مدینہ میں قدم رکھے ہیں تو 6 مہینے کے اندر اندر پہلے 3 کام کیے۔ پہلا کام، سب سے پہلا کام کہ مسجد نبوی کی تعمیر کی، جہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھی تھی، اس کا جو بغل گھر تھا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ان کے یہاں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مہمان بن کے رہ گئے تھے۔ جہاں پہ اونٹنی بیٹھی تھی وہ 2 یتیم بچوں کی جگہ تھی، دونوں بچوں کا نام تھا سہل اور سہیل۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین کو خرید لیے اور پھر بولے یہاں پر ہم ایک ماسک بنائیں گے، مسجد بنائیں گے جو ہمارے گیدرنگ کی جگہ ہو۔ تو وہاں پہ سارے صحابہ کرام مل کر کے جو ہے مسجد بنائے، کھجور کا جو کھمبا، کھجور کا یہ جو ہے پتوں کا چھپر، یہ سارے چیز ملا کر کے، اور جب بنا رہے تھے تو سارے صحابہ کرام بھی ساتھ میں تھے، خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اینٹیں ٹھو ٹھو کے لا رہے تھے، اور ایک ہی ترانہ زبان پہ، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اے اللہ عیش تو نہیں ہے مگر آخرت کا عیش، فاغفر للانصار والمہاجرہ، تو انصار اور مہاجر دونوں کو معاف کر۔
انصار کسے کہتے ہیں؟ مدینہ کے وہ مسلمان جنہوں نے مہاجرین صحابہ کی مدد کی تھی۔ مہاجر صحابی کسے کہتے ہیں؟ جو گھر بار چھوڑ کر کے دین کی خاطر مدینہ میں آ گئے تھے، تو ان کو مہاجر صحابی بولتے ہیں، ان کو انصار صحابی بولتے ہیں۔ مدینہ میں کوئی رہا ہو، ایمان بھی لے آیا ہو، مہاجر کی مدد نہ کیا تو انصار نہیں کہلائے گا۔ تو اس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کی تعمیر کر لیے۔ یہ مسجد کیا تھی؟ صرف نماز پڑھنے کی جگہ نہیں تھی، یہ مسلمانوں کی یونیورسٹی تھی۔ یہیں سے فوج بھی بھیجی جاتی تھی، یہیں وفود بھی آتے تھے، یہیں غربا کے صحابہ کرام کا ٹھکانہ بھی تھا، جن کو کہیں گھر نہیں ہے تو یہاں پہ آ کے ٹھہریں گے۔ یہیں پہ فوجوں کی مشق بھی ہوتی تھی، یہی ممبر آف پارلیمنٹ بھی تھی۔ سارا کام مسجد نبوی میں ہوتا تھا۔ آج کی طرح نہیں کہ نماز پڑھو تالا لگاؤ گھر جاؤ، ہر کام مسجد میں، کیونکہ مسجد جو ہے یہ سی عبادت گاہ نہیں ہے۔ عبادت گاہ تو اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے روئے زمین کا چپا چپا کو بنا دیا ہے۔ یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں 5-6 گفٹ اللہ تعالیٰ نے جو دیے، جو دوسری امت کو نہیں دیے، اس میں سے ایک گفٹ یہ بھی ہے کہ پہلی امتوں کے لیے مال غنیمت حرام تھا، ہمارے لیے اللہ نے جائز کر دیا، اور ہمارے لیے پورے روئے زمین کو عبادت گاہ بنا دیا۔ جہاں چاہو تم سر جھکا سکتے ہو، کھیت میں کام کرتے ہوئے سجدہ کر سکتے ہو، کارخانہ میں کام کرتے ہوئے تم نماز پڑھ سکتے ہو۔ نماز پڑھنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے آپ کو کوئی جو ہے مسجد ہی جانا ضروری نہیں ہے، جہاں آپ موقع پائے وہاں آپ عبادت کر سکتے ہیں۔ یعنی روئے زمین کا چپا چپا عبادت گاہ ہے۔ تو پھر مسجد کیا ہے؟ مسجد عبادت گاہ بھی ہے، تربیت گاہ بھی ہے۔ یہاں صرف عبادت نہیں ہوگی، جو عبادت کا طریقہ نہیں جانتے ان کو سکھایا کہاں جائے گا؟ جو حرام و حلال نہیں جانتے ہیں ان کو بتایا کہاں جائے گا؟ عورتوں کو دین سے جو ہے تعلیمات کی نالج نہیں، ان کو کہاں دی جائے گی؟ ہمارے یہاں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں عورتوں کو مسجد آنا ایک دم حرام کر دیا گیا، اور بیچارے دین کے تعلیم کہاں سنیں گے، کہاں سے سیکھیں گے؟ تو یہ مسجد نبوی کا جو ہے رول آپ جان لیجئے۔ سارے صحابہ کرام نماز کے بعد ملتے تھے، بیٹھتے تھے، حال چال لیتے تھے، مہاجرین انصار آپس میں انٹریکٹ ہوتے تھے، اور دوریاں کم ہوتی تھی، نزدیکیاں بڑھتی تھیں۔ ملنے ہی سے تو دوریاں کم ہوتی ہیں۔ دل میں محبت کب پیدا ہوتی ہے؟ جب بار بار ملتے ہیں۔ کوئی آدمی اگر آ کر کے ایک مرتبہ خطبہ دے دے تو کیا آپ سے محبت ہو جائے گی؟ لیکن اگر کوئی 10 سال خطبہ دے تو محبت ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ تعلقات بڑھ جائیں گے کہ نہیں بڑھ جائیں گے بار بار ملنے سے؟ تو یہ بار بار ملنے کا ایک سینٹر تھا۔ جب مسجد نبوی تعمیر ہو گئی تو صحابہ کرام نماز میں آنے لگے۔ نماز میں آنے لگے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے حجرہ سے نکلتے تھے جماعت کھڑی ہو جاتی تھی، تو کچھ صحابہ کرام نماز پا پاتے تھے، کچھ صحابہ کرام کی چھوٹ جاتی تھی۔ تو لوگوں کو لگا کہ کوئی اعلان ہو جانا چاہیے کہ بھائی جماعت کھڑی ہونے والی آ جاؤ۔ اب اس کے لیے کیا کیا ہے؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک ناقوس تیار کرو، اس میں ایک زور سے آواز ماریں گے، پورے مدینے میں آواز چلی جائے گی تو سارے لوگ سمجھ جائیں گے کہ بھائی جماعت کھڑی ہونے والی ہے، جلدی سے آ جاؤ۔ یہاں تک کہ ناقوس بنانے کا آرڈر بھی دے دیا گیا تھا۔ لیکن ایک صحابی کے خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اذان کے کلمات سکھا دی۔ اس صحابی کا نام تھا عبداللہ بن زید۔ وہ دوڑے دوڑے آئے، بولے یا رسول اللہ، میں خواب میں دیکھا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کچھ کلمات سکھائے۔ بولے کیا کلمات ہیں بتاؤ؟ تو بولے کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تو بہت زبردست۔ تو بولے کہ جلدی سے تم جو ہے بلال کو سکھا دو، اس کی آواز تھوڑی بلند ہے تو اونچائی پہ جا کر کے یہی بولا کرے گا۔ لہٰذا بلال رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے اونچائی پہ چڑھ کر کے یہی کلمات کے ذریعے بلائے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی دوڑے دوڑے آئے، یا رسول اللہ میں بھی یہی خواب دیکھا۔ بولا اور اچھی بات ہے، تو دو صحابی سے تصدیق ہوئی۔ تو یہ اب جو ہے اذان جو ہے یہ کیا چیز ہے؟ یہ اسلام کے اور اللہ کے بڑائی کا اعلان ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کا پرچار ہے کہ ہم اپنی لائف میں سب سے بڑا صرف اللہ کو مانتا ہوں۔ اب میں صرف جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ ان کو پروفٹ مانتا ہوں۔ یہ صرف دو کلمات نہیں دے، ورنہ آج کے دور میں ہر گھر میں گھڑی ہے تو اذان بند کر دیجئے، گھڑی دے کر کے سب لوگ 1:25 پہ آ جائیے۔ لیکن یہ مسلمانوں کو کہا گیا کہ فضا میں گونجنی چاہیے کہ بڑا کون ہے، تمہارے دل میں عقیدہ کیا ہے،
کہ اللہ بڑا ہے تو اس کو اعلان بھی کرو. تمہارے یہاں جو ہے تمہارے رہبر کون ہے؟ دل میں کیا ہے؟ رسول اللہ ہے تو اعلان کرو اشہد ان لا الہ الا اللہ تو اشہد ان محمد رسول. تو اس طرح سے مسجد نبی کا کام ہوا. اس کے بعد صحابہ کرام ملتے تھے تو خبر خیریت حال چال ہائی ہیلو آئی کانٹیکٹ میل محبت. لیکن یہاں تو مہاجرین صحابہ جو تھے وہ مکے سے آئے تھے اور انصار جو تھے مدینہ کے تھے اور وہ زمانہ قبائلی زمانہ تھا اور پھر وہاں جو ہے بہت زیادہ قبائل میں ٹینشن رہا کرتے تھے. اس کو کیسے ختم کیا جائے؟ اس کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور ترکیب دی کہ یہ دونوں گروپ جب تک آپس میں ایک میل محبت کے کانٹے میں بدھیں گے نہیں تب تک جو ہے آگے معاملہ نہیں جا پائے. لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی ہیں ان کا نام ہے انس بن مالک رضی اللہ، ان کے گھر میں 90 صحابہ کرام کو جمع کیا، 45 جو ہے انصار میں سے اور 45 جو ہے مہاجرین میں سے، اور دونوں کو جمع کر کے بولے کہ دیکھو یہ تو تم لوگ گھر میں ہو اور یہ لوگ گھر بار چھوڑ چھاڑ کے آئے ہیں، تم لوگ عیش میں ہو یہ لوگ پریشانی میں ہیں، تو میں اس پرابلم کا سولوشن یہ نکالتا ہوں کہ ایک انصاری ایک مہاجر بھائی بھائی، ایک انصاری ایک مہاجر بھائی بھائی، ایک انصاری ایک مہاجر بھائی بھائی، یعنی 45 کو 45 سے بھائی چارہ کرا دیے. اس کو بولتے ہیں مواخات، برادرہڈ ان اسلام. اب بولے کہ یہ خالی خولی زبانی دعویٰ نہیں ہے، یہ پریکٹیکل نبھانا تم کو. سگے بھائی کی طرح یہ بھائی رہے گا تمہارا، اور مر جاؤ گے تو تمہارا سگا بھائی تمہارے پراپرٹی میں حصے دار نہیں ہوگا، یہ ہوگا. انصار مر جائیں گے تو مہاجر اس کی پراپرٹی کا ذمہ دار ہوگا، اور مہاجر مر جائیں گے تو انصار اس کا ذمہ دار مالک ہوگا. یعنی اتنا آگے جا کر کے معاملہ. یہ تو جنگ بدر کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں اتنا ہارڈ فاسٹ نہیں رہے گا، وراثت میں حصہ تو جو بلڈ والا بھائی ہے وہی رہے گا، بقیہ یہ لوگ جو ہے سوشل بھائی جو رہیں گے. اور صحابہ کرام نے اس کو نبھایا بھی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکل جائے اور صحابہ کرام اس کو نہ اپنائیں. آج کے دور میں دیکھتے ہیں پرائم منسٹر بھی جو ہے لال قلعے سے بولتا سب کا ساتھ سب کا وکاس، لیکن اس دعوے میں کوئی دم لگتا ہے آپ کو؟ NRC کا قانون کوئی بچہ بھی پڑھ لے تو سمجھ جائے گا کہ یہ سب کا ساتھ سب کا وکاس نہیں، سب کا ساتھ ہے لیکن کسی ایک کا وناش کا ارادہ ہے. یہ کیا طریقہ ہے کہ بھائی بنگلہ دیش سے کوئی ہندو آ جائے، کوئی کرسچن آ جائے، کوئی سکھ آ جائے، کوئی جین آ جائے تو وہ شرن راتری ہو جاتا ہے، اور کوئی مسلم آ جائے تو وہ گھسپیٹی ہو جاتا ہے. یہ تو ڈبل پالیسی تو ایک ملک میں نہیں چلتا ہے. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تھی کہ ایک انصاری ایک مہاجر بھائی بھائی، تو صحابہ کرام نے ایسا نبھایا کہ اسے ایک مثال میں دوں گا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھائی چارہ بنا دیا. اور سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے انصار میں سے تھے اور عبد الرحمن بن عوف مہاجر میں سے تھے. یہ جو ہے اپنے بھائی کو لے کر کے اپنے گھر گئے، اور مدینے میں سب سے مالدار جو ہے دولت کے لحاظ سے یہ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے کہا دیکھیے بھائی آپ کو اللہ کے رسول نے میرا بھائی بنایا ہے، تو آج سے میری جتنی پراپرٹی ہے اس کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتا ہوں، آدھا آپ کا آدھا میرا. اور یہاں تک کہ میں یہ بھی نہیں برداشت کرتا کہ میرے پاس 2 بیویاں ہوں اور آپ کے پاس ایک بھی بیوی نہ ہو. تو مجھے 2 بیوی اللہ نے عطا کی ہیں، میں آپ اشارہ کیجئے کہ دونوں میں سے زیادہ کون آپ کو پسند ہے، کیونکہ اس زمانے میں پردہ نہیں نازل ہوا تھا. آپ اشارہ کیجئے میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، وہ عدت گزار لے گی تو آپ اس سے شادی کر لیں. مطلب آپ جو ہے آج کے دور میں کوئی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، بلیو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن مہاجرین انصار بھی جو ہے مہاجرین صحابہ بھی جو تھے ایسے نہیں تھے ہم لوگوں کے طرح. انہوں نے کہا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بھائی آپ کی دولت آپ کو مبارک ہو، آپ کی بیوی آپ کو مبارک ہو، مجھے صرف آپ مارکیٹ کا راستہ بتا دیجیے. اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے، ہم خود اپنا مقام بنا لیں گے، اپنی جگہ تلاش لیں گے. بولے کہ یہ قینقاہ ہے، یہ مارکیٹ ہے، یہاں پہ آپ چلے جائیے. تو انہوں نے جو ہے گھی بیچنا شروع کیا. تو جاتے تھے مارکیٹ میں ہول سیل سے گھی خریدتے تھے، اس کو ریٹیل میں بیچتے تھے اور اس سے کچھ فائدہ ہو جاتا تھا. 10 کلو گھی خریدے 20 روپے کے لحاظ سے سپوز دیٹ، اور اس کو 25 روپے کلو کے حساب سے بیچ دیے، تو ہر کلو پہ 5 روپے چھوٹا
تو 10 5 50 روپیہ مل گیا ان کو۔ اس طرح روزانہ کرتے کرتے ایک دن آیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے مسجد نبی میں جا رہے تھے کہ یہ آگے آگے داخل ہو رہے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عبد الرحمن بن عوف کے کپڑے پہ پیلا نشان لگا ہوا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد الرحمن یہ کیا کپڑے پہ تمہارے پیلا نشان؟ انہوں نے شرما کہا کہ یا رسول اللہ شادی کی ہے۔ اچھا شادی کے لائق بن گئے۔ بولے کہ بیوی کو مہر میں کیا دیے ہو؟ کیونکہ مہر دینا ضروری ہے، بنا مہر کے شادی ہوتی نہیں ہے، ہر چیز شادی میں نقد ہوتی ہے، مہر ادھار ہو جاتا ہمارے یہاں۔ تو بولے کہ ایک کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا دیا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت اچھی بات۔ پھر اس طرح سے جو ہے مبارکباد دیے، دعا دیے، نماز پڑھنے چلے گئے۔ آج کے دور میں ہمارے یہاں اگر ایسا ہو جاتا تو وہ مولوی صاحب کتنا کلیم کرتے کہ ارے تم شادی کر لیے مجھے نہیں بلائے، نکاح کس نے پڑھایا، ولیمہ میں دعوت نہیں دیے۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک لفظ کچھ نہیں ہوئے۔ کیوں؟ یہ سوشل کانٹریکٹ ہے، شادی بیاہ ہے، کسی کو بلائے تب بھی ٹھیک، نہیں بلائے تب بھی ٹھیک۔ لیکن ہمارے یہاں تو مسلمانوں کا جو ہے مگنی اور شادی میں اتنا خرچ کر دیتے ہیں کہ ہاسپٹل بنانے کا پیسہ ہی نہیں رہتا۔ بھیونڈی والے پورے سال بھر میں اتنی دولت خرچ کرتے ہیں مگنی پہ اور شادی پہ کہ کئی یونیورسٹی کھڑی ہو سکتی ہے ہر سال۔ ڈلیوری کا ہاسپٹل مسلمانوں کا اپنا نہیں ہے، لیکن شادی ہال 50 ہے۔ پورے ایریا میں، تھانہ میں ایک بھی مسلم کمیونٹی کا اپنا ڈلیوری ہاسپٹل نہیں ہے معمولی۔ کینسر ہاسپٹل تو جانے دیجیے، ہارٹ کا ہاسپٹل تو جانے دیجیے، ڈلیوری ہاسپٹل نہیں ہے جو ہر گھر کا مسئلہ ہے۔ کون مرد نہیں چاہتا ہے کہ ہماری بیوی کی ڈلیوری ہو تو صرف جو ہے عورت جو اٹینڈ کرے اس کو؟ لیکن دوسرے ہاسپٹل میں جاتے ہیں، مرد حضرات بھی آ جاتے ہیں، نقاب لگا کر کے آتے ہیں، وہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ اتنی غیرت نہیں آتی، اب کروڑوں کروڑوں روپے ایک ایک شادی کے ولیمہ پہ خرچ کرتے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ فضول خرچی کرنے والا جو ہے شیطان کا بھائی ہے۔ تو اس لحاظ سے برادرہڈ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ انصار کا جو ہے بنا۔ پھر اس کے بعد جو ہے ایک اور ماسٹر اسٹاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ مدینہ جو تھا وہ 3 قبیلوں کا شہر تھا۔ 3 جو ہے یہود کے قبیلے تھے اور 2 جو ہے انصار کے تھے۔ اوس اور خزرج جو انصار کے تھے اور 3 جو تھے یہود کے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ۔ اب یہ تھا کہ مسلمانوں کے 2 ہی قبیلے بن رہے تھے، بنو اوس اور بنو خزرج، اس میں سے بھی سارے لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اور یہود سے جو ہے معلوم تھا کہ یہ لوگ بعد میں چل کر کے جو ہے کچھ نہ کچھ بدماشیاں کریں۔ اس کے لیے ایک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیے کہ مسجد نبی جو شروع میں بنائے ہیں تو آپ جانتے ہیں اس کا قبلہ جو ہے بیت المقدس کی طرف کر دیے تھے۔ 16 مہینے کے بعد جو ہے پھر مسجد نبی کا قبلہ چینج ہوا ہے، محراب چینج ہوا ہے، ادھر کے بجائے ادھر ہو گیا۔ 16 مہینے تک شروع میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے ہیں تو بیت المقدس کے طرف قبلہ کر کے نماز پڑھے ہیں جدھر یہود نماز پڑھتے۔ تو اس لحاظ سے یہود لوگ سمجھے کہ کوئی ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے کیمپ فالوور ہیں، ہماری ہی نقل اتار رہے ہیں، دیکھو ہمارے قبلے کو فالو کر رہے ہیں، کوئی ٹینشن نہیں لو، زیادہ پریشانی کی بات نہیں۔ لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے 1.5 سال کے اندر میں قدم مضبوط کر لیے اور اپنے آپ کو ایک پوزیشن بنا لیے، تب جو ہے 17 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا قبلہ آپ چینج کر لیں۔ تب یہودیوں کے کان کھڑے ہوئے، ارے اچھا یہ تو الگ ہی امت ہے، کوئی ایک نئی امت ہے۔ ایسا لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے اب ہماری امت کو معزول کر دیا ہے اور ایک نئی امت کو اپائنٹ کر دیا۔ لیکن اب اتنا مضبوط ہو چکے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اب یہ کچھ بھی کرتے تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ تو اسی 6 مہینے کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور کام کیے کہ یہود کے 3 قبیلے کے بڑے بڑے سرداروں کو بلائے۔ اب بولے کہ دیکھو آپ لوگ 3 قبیلہ ہو اور ہم لوگ 2 قبیلے ہیں، 5 قبیلہ مل کر کے ایسا کرتے ہیں کہ جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ بنا لیں، ایک معاہدہ کر لیتے ہیں کہ ہم لوگ سارے شہری ایک شہری کے حیثیت سے رہیں گے اور اپنے اپنے مذہب پہ لوگ عمل کریں گے، لیکن اگر کوئی باہر والا اٹیک کرے گا تو ہم لوگ سب ایک ہو جائیں گے۔ تو اس لحاظ سے یہودیوں کو لگا کہ ہاں بہت اچھی بات ہے، تو اس لحاظ سے جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ، اس کو میثاق مدینہ کہتے ہیں۔ یہودیوں کو معاہدے میں جکڑ لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 قبیلے کے کہ یہ جب جنگ ہوگی قریش سے تو یہ ہل نہیں پائیں،
بھائی ہم سے معاہدہ ہے، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو اس طرح سے 6 مہینے کے اندر اندر یہ 3 کام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر لیے۔ نمبر 1 مسجد نبوی کی تعمیر، جو مسلمانوں کا سینٹر بھی تھا، ہر کچھ۔ نمبر 2 انصار مہاجرین کے جو اجنبیت تھے ان کو دور کر دیے بھائی چارہ کرا کر کے۔ اور نمبر 3 یہود کو جکڑ لیے معاہدے میں کہ یہ قریش کا ساتھ نہ دے پائے، کم سے کم ہمارا ساتھ نہ دے تو یہود کا بھی ساتھ نہ دیں۔ تو یہ 6 مہینہ جب ہو گئے ہیں، اس کے بعد رمضان جب آیا، کیونکہ ربیع اول میں محمد سے ہجرت کر کے آئے ہیں، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان۔ رمضان کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اب جو ہے فوج لانچ کی، کیونکہ آپ جانتے ہیں مکے سے جو ہے مکہ کا قافلہ جو ہے شام جایا کرتا تھا تجارت کے لیے، اب بیچ میں جو ہے مدینہ پڑتا تھا، تو مدینہ کے بغل سے ان کا تجارتی قافلے جاتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب تمہارے قافلے کو میں تھریٹ کروں گا، ہم جو ہے یہ مدینہ میں ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم غلبے دین کے لیے آئے ہیں۔ تو اب جو ہے جیسے تم نے ہم کو ستایا ہے اور اتنا ستایا کہ ہم کو نکلنے پہ مجبور کیا ہے، تو اب ہم تم کو بھی جو آٹے چاول کا بھاؤ پتہ چلائیں گے، لہذا فوج بھیجنا شروع کی۔ تو جنگ بدر سے پہلے 8 فوجیں بھیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 4 میں خود شامل ہوئے اور 4 میں جو ہے بڑے بڑے صحابہ کرام کو لیڈر بنا کے بھیجے، کبھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیڈر بنا کے بھیجے، کبھی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیڈر۔ یہ الرحیق المختوم پڑھیے، آپ کو سب مل جائیں گے۔ 8واں غزوہ جو تھا اس کے نتیجے میں جنگ بدر ہو گئی۔ گئے تھے قافلے کے تلاش میں، جو ابو سفیان لے کر کے گیا تھا، لیکن پتہ چلا وہ قافلہ تو بچ گیا، ابو جہل کے قافلے سے ٹکراؤ اور جنگ بدر کی نوبت آ گئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا آپ جب نکل گئے ہو تو ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 2 قافلے ہیں، ایک ابو جہل کا لشکر اور ایک ابو سفیان کا۔ ابو سفیان کا جو ہے بہت کمزور ہے، صرف 40 لوگ ہیں اس میں، اب مال و دولت بہت زیادہ ہے، لیکن ابو جہل والا جو اس میں 1000 لوگ ہیں اور سب کیل کانٹے سے لیس ہیں، یعنی ہتھیار کے ساتھ۔ اب میں تم کو گارنٹی دیتا ہوں جس سے تم ٹکراؤ گے وہ اس پہ فتح۔ اب بولو کون چاہیے تم کو، ابو سفیان والا چاہیے یا ابو جہل والا چاہیے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش تھی کہ ہم جو ہے ابو جہل والا سے ٹکرائیں، کیونکہ ایک ہی مرتبہ مصیبت ٹل جائے، دین غالب ہونے کا راستہ فری ہو جائے۔ صحابہ کرام سے مشورہ کیے کیا کیا جائے، کدھر جایا جائے، تو اکثر لوگ جو ہے مشورہ دے رہے تھے ابو سفیان والا سے ٹکرائیں، کیونکہ وہ نرم تھے، 40 لوگ تھے، یہ لوگ 313 لوگ نکلے تھے۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا یہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دے دیا ہے کہ جس سے بھی ٹکرائیں گے فتح ہو، تو پھر کیوں نہ ہارڈ والا چناک توڑ دیا جائے۔ تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مشورہ دو مجھے کیا کیا جائے۔ تو مہاجرین صحابہ اٹھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تقریر کی بہت زبردست، پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی بہت زبردست تقریر کی، پھر مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اور بھی آگے جا کر کے بگے، یا رسول اللہ آپ جو ہے ہمیں بنی اسرائیل مت سمجھیے، جو موسیٰ علیہ السلام کو بولے تھے جنگ کے وقت میں کہ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، کہ تو جا تیرا رب جا لڑنے کے لیے ہم نہیں ہلنے والے، ہم لوگ آپ کے صحابی ہیں، آپ بولیں گے تو سمندر میں گھوڑے ڈال دیں گے، آپ ہم سے کیا مشورہ لیں، آپ بولیے ایک مرتبہ۔ پھر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگوں مجھے مشورہ دو، کیونکہ یہ جتنے مشورہ دینے والے تھے یہ سب مہاجرین صحابہ تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے تھے کہ انصار میں سے کوئی اٹھ کے بولے کچھ، تاب صحابہ کرام جو انصار میں سے تھے وہ سمجھ گئے کہ ہم سے مشورہ چاہیں، تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ کاننا کا تعطین، آپ ہمارا مشورہ چاہتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہاں تم لوگ بھی تو کچھ بولو، کیونکہ بڑی تعداد تو تمہاری ہے۔ تب انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم سے آپ کیا پوچھتے ہیں، ہم جب آپ پر ایمان لے آئے، آپ کی تصدیق کر دیے، تب ہمارے پاس چوائس کہاں رہا، آپ جو بولیں گے وہ ہوگا، اور آپ جو ہے ٹینشن نہیں لیجئے، اور ہم لوگ بھی کوئی کچے نہیں ہیں، کل آپ جو فیصلہ کیجئے۔ کیا عجب کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا وہ جوہر آپ کو دکھائے جس سے آپ کی آنکھ ٹھنڈی ہو جائے، ہم بھی میدان مرد ہیں، جوان مرد ہیں، تو آپ جو ہے فیصلہ کیجئے۔ تب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھل اٹھا، اب بولے ہاں اب جو ہے ابو جہل کا لشکر کی طرف ہم ادھر ٹکرائیں، لہذا میدان سجا ہے
اور آپ جانتے ہیں کہ ادھر 1000 کے ساتھ کیل کانٹے کے ساتھ ہتھیار کے ساتھ، ادھر صحابہ کرام کے پاس جو ہتھیار ہی نہیں، صرف 2 تلواریں تھی، 2 گھوڑے تھے، 7 تلواریں تھی، کچھ نیزے بھالے، یہ سب تھے بس، کیونکہ قافلے کے لیے نکلے تھے، قافلے میں 40 لوگ تھے، اس لحاظ سے کوئی تیاری بھی نہیں کیے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ جانتے ہیں، ایسی زبردست فتح دی کہ پورے ہسٹری میں اس کو جو ہے گلوریفائی کیا جاتا۔ 17 رمضان المبارک کا یہ میدان سجا تھا۔ سمجھیے کہ یہ 313 لوگ 1000 سے ٹکرائے ہیں، تو رزلٹ کیا نکلا ہے کہ 70 ان کے مارے گئے اور 70 ان کے قیدی بنے۔ اب بقیہ جتنے تھے سب جان بچا کر کے میدان چھوڑ کے بھاگ، زخمی کتنے ہوئے ہوں گے اس کا اندازہ نہیں۔ جو مکے والے اپنے آپ کو بہادر کہتے تھے، 24 تو ان کے سردار لیول کے مارے گئے، جتنے سردار لیول کے تھے سب ختم ہو گئے، صرف ابو سفیان بچ گئے کیونکہ وہ آئے ہی نہیں میدان۔ تو اس لحاظ سے جنگ، اور یہ ابو جہل جو ہے جنگ بدر سے پہلے دعائیں کیا کرتا تھا اپنے پبلک کو موبلائز کرنے کے۔ کیا دعا کرتا تھا؟ اے اللہ جو حق پہ ہے کل اس کو فتح کر، جس نے رحمی کے رشتے کو کاٹا ہے اس کو جو ہے ہرا دے، کیونکہ ان کا چارج ہی یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب سے نبی بنے ہیں تب سے گھروں میں لڑائی جھگڑا کرا دیں، باپ بیٹے میں لڑائی کرا دیے، شوہر بیوی میں لڑائی کر دیں، بھائی بھائی میں لڑائی کرا دیے، تو جس نے رحمی رشتے کو ڈسٹرب کیا ہے کل تو اس کو ختم کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے یہ دعا یاد رکھنا تم، اب میدان بدر کے بعد تم سے پوچھوں گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال نازل کیا، بولے کہ تم بولتے تھے نا کہ اللہ جو حق پہ کل تو اس کی مدد کر، تو میں کس کی مدد کیا؟ تو اب تو ہوش کے ناخن لو، اب تو کلمہ پڑھ لو۔ تو اس لحاظ سے آپ دیکھیے کہ 2 ہجری میں 17 رمضان المبارک کو جنگ بدر پیش آیا، جس میں ایک طرح صحابہ کرام کی تعداد بہت کم تھی، صرف 313 تھے، کفار جو 1000 کے قریب تھے، ہتھیار سے لیس تھے، لیکن صرف جو ہے صحابہ کرام میں سے 12-13 لوگ شہید ہوئے، اور بقیہ ان کے جو ہے 70 مارے گئے، 70 قیدی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پہلی فتح عطا کی مسلمانوں کو، جو 13 سال کا غم بھلا دیا، 13 سال میں جتنا انہوں نے ظلم زیادتی کیے تھے سارا کا حساب کتاب چکتا اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جنگ میں کر دیا۔ اب بولے کہ آپ دوبارہ جان سے توبہ کرتے ہو ٹھیک، نہیں تو پھر آؤ گے تو پھر یہی انجام ہو۔ اب اس کے بعد جو رمضان کے بعد جو ہے رمضان جب ختم ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا 1 شوال کو اب عید منائیں گے صحابہ کرام۔ تب آپ سمجھیے کہ اس رمضان کے بعد جو شوال میں عید منائی گئی ہوگی تو اس کی خوشی کا کیا عالم رہا کہ رمضان میں روزہ بھی فرض ہوا، رمضان میں جنگ بدر بھی، اور اسی رمضان میں صدقۃ الفطر بھی، اور اسی رمضان میں عید کی خوشی۔ یہ خوشی ایسی تھی کہ اس کے تو خالی ہم محسوس ہی کر سکتے ہیں، اس کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ تو آج میں آپ کو یہیں تک روکتا ہوں، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم میں اور آگے جو ہے ہم بتانے کی کوشش کریں گے، تاکہ ہمیں احساس ہو پائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسے گزری، ان کا لینا دینا، اڑنا بچھانا، کھانا پینا، دشمنی، دوستی، تعلقات، یہ کس آدھار پر ہوا کرتا تھا، کس بیس پر ہوا کرتا ہے۔ ہماری بھی دوستی دشمنی ہے، لیکن اس کا بیس دنیا ہے، پیسہ ہے، دھندا ہے، زمین ہے، جائیداد ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی پوری دنیا سے تو دشمنی تھی، لیکن اس کا بیس کیا تھا؟ اس کا بیس دین ہوا کرتا تھا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کے دور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب چلے گئے، دنیا میں گمراہی باقی ہے، دنیا میں شیطان باقی ہے، تو اب جو ہے بھٹکے ہوئے انسانوں کو راستہ کون بتائے گا؟ کس کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے یہ جاب لگایا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں تو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ لگایا کہ آپ دنیا کو گائیڈ کریں گے، آپ دنیا کو سیدھے راستے پہ لائیں گے۔ آج یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں یہ رسپانسبلٹی ٹرانسفر کر کے چلے گئے کہ کیا اللہ کا پیغام میں نے تم کو پہنچایا کہ نہیں؟ سب نے کہا ہاں پہنچا دیا۔ تو اب وہ پہنچائے جو یہاں پہ ہے ان کو جو یہاں پہ نہیں، لہذا جس تک اسلام پہنچا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسلام کو پہنچا ان لوگوں تک جن تک اسلام نہیں پہنچا ہے۔ تو اب یقینی بات ہے کہ یہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ کون لوگ، ان تک اسلام پہنچا یا نہیں پہنچا؟ آپ تک اسلام پہنچا یا نہیں پہنچا؟
تو اب آپ کی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ ایسی کھانے پینے کی ذمہ داری ہے، پھلنے پھولنے کی ذمہ داری ہے، دنیا ہی بنانے کی ذمہ داری ہے کہ آخرت کی بھی کوئی رسپانسبلٹی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا کچھ تو تقاضا ہوگا۔ کیا تقاضا ہے؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن ہے اس مشن کو آگے بڑھایا جائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا تھا؟ دین کو پھیلاؤ، دین کو عام کرو، جو لوگ واقف نہیں خدا سے ان کا تعارف کراؤ، بھٹکے ہوئے لوگوں کو راستہ دکھاؤ تاکہ وہ بھی جہنم سے بچ کر کے جنت کے راستے پہ آ جائے۔ اگر جو لوگ بھٹکے ہوئے ہیں اور ان تک ہماری دعوت نہیں پہنچی اور وہ اسی کفر اور شرک پہ مر گئے تو اس کا ذمہ دار کون؟ ایک اندھا اگر جو ہے سیڑھی سے گر جائے تو یہاں پہ سارے بیٹھے ہوئے ذمہ دار ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ تو یہ لوگ بھی تو کفر اور شرک کے اندھیرے میں پٹی لگا کر کے گھوم رہے ہیں، پٹی کون کھولے گا؟ لیکن مصیبت یہ ہے کہ مسلمان جن کو رہبر بنایا گیا ہے وہ خود ہی گمراہی کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے۔ انڈیا پاکستان میں جو ہے 10% سے زیادہ لوگ 5 وقت کی نماز ہی نہیں پڑھ رہے، تو وہ دوسرے کو کیا جو ہے تلقین کریں گے کہ بھائی خدا کے سامنے سجدہ کرو، سورج کے سامنے مت کرو۔ وہ کہیں گے کہ تو خود جمعہ کرتا ہے تو ہمیں کیا پڑھا؟ آپ کو ایک لطیفہ سناؤں، لیکن آپ کہیں گے کہ لطیفہ میں بہت بڑا میسج ہم لوگ۔ ایک آدمی کو ایسے بتا دیا گیا کہ اسلام ہی اصل مذہب ہے، اسلام جو نہیں مانے گا تو سمجھے کہ خدا کا باغی ہے۔ ایک پہلوان آدمی تھا، تقریر سنا، وہ تلوار لے کر کھڑا ہو گیا۔ ایک غیر مسلم جا رہا تھا اور اس کو بولا تم مسلمان ہے کہ ہندو ہے؟ اس نے کہا میں ہندو ہوں۔ کہا کلمہ پڑھنا تو تلوار سے مار دوں۔ وہ ڈر کر کے گر گیا۔ کہا جلدی بول کیا کرے گا، پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا؟ اب وہ ڈر سے بیچارہ کیا کہا کہ ہاں چلو پڑھاؤ۔ کہا پڑھاؤ۔ کہا اچھا آپ کلمہ پڑھائیں، مسلمان بنانا چاہتے ہیں نا، بنائیے، بتائیے کلمہ پڑھائیے۔ کہا کلمہ تو مجھے بھی یاد نہیں۔ تو ایسے بھی مسلمان ہیں۔ ہم سے اگر کوئی جو ہے وضو کا مسئلہ پوچھ دے، پاکی ناپاکی کا مسئلہ پوچھ دے، سود اور زکوٰۃ کا مسئلہ پوچھ دے، حرام حلال کا مسئلہ پوچھ دے تو ہم بھی عالم سے پوچھ کے آ رہے ہیں۔ کہیں گے بھائی آپ لوگ کیسے مسلمان ہیں؟ زندگی میں کیسے پاک ناپاک رہتے ہیں؟ کیسے حرام حلال کی تمیز کرتے ہیں جب ہر چیز معلوم ہی نہیں آپ کو؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو دنیا میں بھیجا اس مقصد کو فوکس کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حرام و حلال کی تمیز کرتے ہوئے زندگی کو برتنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھٹکے ہوئے راہی کو راستہ دکھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی ٹوٹا پھوٹا عمل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم۔